الحق لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہاں آنے کا جو مقصد تھا وہ آپ کو بخوبی علم ہو چکا کہ ہم یہاں پر کیوں آئے، کس وجہ سے آئے، ہمیں یہاں پر علماء کرام نے کیوں دعوت دی، اور علماء کرام نے آپ کو اس کا تمام تر جو عمل تھا وہ بھی بتا دیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک بات صرف میں نے کرنی ہے، میرے پیچھے علماء کرام، میرے اساتذہ کرام کھڑے ہیں، ان کی موجودگی میں نہ زیادہ وقت لینا چاہتا ہوں، نہ کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ صرف ایک بات جو میں نے آپ سے کرنی ہے، اس سے پہلے جو احتجاج ہم نے کیا تھا، جو ہندوستان کے اندر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی تھی، وہاں میں نے ایک بات کی تھی، اس بیان کو اپنے آج کے بیان کے ساتھ جوڑے دیتا ہوں۔ اس دن میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم جو احتجاج کر رہے، ہم جو ریلیاں نکال رہے، ہم جو نعرے لگا رہے، یقیناً اس کا ہمیں اجر ملے گا، جیسے کہ پہلے مولانا فرما رہے ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہر کام کرنے کا ایک طریقہ کار ہوا کرتا ہے، ہر کام کرنے کا ایک لائق عمل ہوا کرتا ہے۔ جب تک اس کام کی تہ تک بندہ نہ پہنچے، اس کی جڑ تک بندہ نہ پہنچے، وہ کام نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا، آپ تحریک ختم نبوت اٹھا کر دیکھیے، میرے پیچھے علماء موجود ہیں، آپ کو بتائیں گے، جا کے آپ پڑھ لیجئے۔ تحریک ختم نبوت تقریباً 50 سال چلی، ہزاروں علماء نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، لاکھوں لوگ اس تحریک ختم نبوت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے قبروں کی پاتال میں لیٹ گئے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ مسئلہ کب حل ہوا؟ جب وہ مقدمہ، ختم نبوت کا مقدمہ جب اسمبلی کے اندر آیا، اسمبلی کے اندر آ کر اس پر بحث ہوئی، مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے 50 سال چلنے والی تاریخ کو چند دنوں میں ختم کر کے ختم نبوت کا قانون بنوایا۔ میرے بھائیوں دوستو، یاد رکھیے، آپ ریلیاں نکالیے، شوق سے نکالیے، آپ جھنڈے لہرائیے، شوق سے لہرائیے، آپ نعرے لگائیے، شوق سے لہرائیے، احتجاج کیجئے، شوق سے کیجئے، آپ کو اس پر اجر ملے گا۔ میں اللہ کی ذات سے گمان کرتا ہوں، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ کب حل ہوگا؟ آپ میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے اس ملک میں اسلام نافذ ہو، اس ملک میں شریعت نافذ ہو۔ میرے اکابرین نے اس ملک کو حاصل کیا تھا اپنے خون اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے کہ اس ملک کے اندر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آپ نے اور میں نے نعرہ لگایا تھا اس ملک کے اندر اسلام کو نافذ کیا جائے، شریعت کو نافذ کیا جائے۔ لیکن اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھئے، اپنے دل سے پوچھئے، مجھ سے نہ پوچھئے، یہ علماء کرام جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ علماء کرام جن سے آپ نکاح پڑھواتے ہیں، یہ علماء کرام جن سے آپ جنازہ پڑھواتے ہیں، یہ علماء کرام جن سے آپ دین کی رہنمائی لیتے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ علماء کرام آپ ان کو ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ آپ ان کو ووٹ کی طاقت دے کے اسمبلیوں میں کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ ان علماء کرام کے دستے بازو کیوں نہیں بنتے؟ جب ووٹ کی باری آتی ہے اور مولوی کے کار لڑا ہے اور اسلام کو نافذ کرنا ہے، اسلام نافذ کب ہوگا؟ جب آپ مولوی کو مضبوط کریں گے، مولوی کو اسمبلی کے اندر لے کر آئیں گے، وہ قانون پاس کروائے گا، وہ شریعت کو، آئین کو پاکستان کے اندر نافذ کرے گا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ منافقت ہے آپ کی، یہ آپ کا دوغلا پن ہے۔ آپ ووٹ تو اس کو دیتے ہیں جس کو سورۃ اخلاص نہیں آتی، آپ اسمبلی میں اس کو بیچتے ہیں، آپ نعرہ اس کا لگاتے ہیں، آپ اس کو اپنا لیڈر، اپنا رہنما مانتے ہیں جس کو دعائے قنوت نہیں آتی۔ مولوی جب آتا ہے آپ اس کو ووٹ نہیں دیتے، اسمبلی میں نہیں بھیجتے، اور آپ گمان کرتے ہیں، امید لگاتے ہیں اس ملک میں اسلام کو نافذ کیا جائے گا۔ میں اس کو سراسر ببانگ دول آپ کی منافقت کہتا ہوں۔ زندہ باد دوستو، آخر میں آخری بات میں کرنے چلا ہوں، آج بھی آپ دیکھ لیجئے، ناموس صحابہ کا قانون بل اسمبلی کے اندر آیا، اس کے اندر ترمیم ہوئی، بہت ہمیں خوشی ہوئی۔ یقیناً اس کے پیچھے علماء کرام کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ اس وقت جو حکومت چل رہی ہے اس کے اندر علماء کرام مرکزی وزارتوں پر بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے الحمدللہ ان کے تعاون کی وجہ سے، ان کے فورس کرنے کی وجہ سے، حکومت پر دباؤ ڈالنے کی وجہ سے، ان علماء کرام کی محنت اور کوشش سے یہ ناموس صحابہ کا جو بل ہے کتنے عرصے سے کاغذوں کے نیچے دبا ہوا تھا، آج یہ بل پاس ہوا۔ کس کی وجہ سے ہوا؟ آج جمعیت علماء اسلام اور باقی جتنی مذہبی جماعتیں ہیں ان کی کوشش سے ہوا، ان کی تگ و دو سے ہوا۔ آخر کے اندر آپ کو یہی کہتا ہوں، اگر اس ملک کے ساتھ آپ مخلص ہیں، اس ملک کے لیے آپ مخلص ہیں، اس ملک میں اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں،
خدارہ میں آپ سے یہ کہوں گا، علماء کو مضبوط کیجئے، اسمبلی کے فلور پر، قومی اسمبلی کے فلور پر، کہ ہم اس ملک کے اندر آئینی طور پر ہم جس ملک کو جمہوری ملک سمجھتے ہیں، آئینی ملک سمجھتے ہیں، آئین اور قانون کو توڑنا جرم سمجھتے ہیں، آئینی غلط ہو، آئینی اسلام کے خلاف ہو تو اس ملک میں شریعت کو کیسے نافذ کیا جائے گا؟ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق۔ آمین۔